بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 47ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا نوکروں سے ضروری باتیں، صفحہ نمبر 24 پہ، اور اس میں ہم نے نمبر 3 تک پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آگے نمبر 4 سے آگے پڑھیں گے۔ تو آگے ہے نمبر 4، 2 پیسہ سر تراش را بدہ۔ 2 پیسہ 2 پیسہ، سر تراش تو سر تراشنے والا یعنی نائی، را کو بدہ فعل امر 2 پیسہ سر تراش را بدہ، 2 پیسہ نائی کو دے۔ تو نوکر سے مثال کے طور پر ہم نے حکم دیا کہ 2 پیسہ نائی کو دے دے۔ تو اس نے کہا پیسہ ندارم، پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ روپیہ بگیر اور پیسہ بیار۔ تو مالک نے کہا روپیہ بگیر، یہ روپیہ لے، وہ پیسہ بیار اور پیسہ لاؤ، یعنی کئی پیسے مل کر 100 پیسے مل کر 1 روپیہ بنتا ہے نا۔ تو مالک نے کہا کہ تمہارے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، ریزگاری نہیں ہے، تو یہ نوٹ لے کے جاؤ، روپیہ لے کے جاؤ اور اس کے پیسے لے کر آؤ، ریزگاری لے کے آؤ۔ روپیہ بگیر وہ پیسہ بیار، روپیہ لے اور پیسہ لے آؤ۔ ہنوز صراف دکان نہ کشادہ۔ تو نوکر نے کہا کہ ابھی تک صراف مہاجن نے دکان نہ کشادہ، دکان نہیں کھولی ہے، دکان نہیں کھولی ہے، یعنی میں ریزگاری کرانے کے لیے کیسے جاؤں، مہاجن نے تو ابھی دکان کھولی ہی نہیں ہے۔ بدکانے کنادے برو، کہہ رہے ہیں کہ حلوائی کی دکان پر جاؤ۔ بدکانے کنادے برو، حلوائی کی دکان پر جاؤ۔ 2 آنا را حلوہ بیار، 2 آنے کا حلوہ لے آؤ۔ و باقی پیسہ بگیر، اور باقی پیسہ لے لو۔ چند تا پیسہ آوردی، کہہ رہے ہیں اب مثال کے طور پر نوکر گیا اور اس نے حلوائی کی دکان سے کچھ خریدا 2 آنے کا اور باقی کھلا پیسہ لے کر آیا۔ تو مالک نے پوچھا چند تا پیسہ آوردی، کتنے پیسے تو لایا؟ چند تا پیسہ آوردی، تو کتنے پیسے لایا؟ تو نوکر نے کہا روپیہ قلب است، روپیہ کھوٹا ہے، یعنی آپ نے جو روپیہ دیا ہے جو کھلا کرنے کے لیے، ریزگاری کے لیے، وہ تو کھوٹا ہے، وہ جعلی سکہ ہے۔ تو روپیہ قلب است، روپیہ کھوٹا ہے، صراف نمی گیرد، مہاجن نہیں لیتا ہے۔ خیر دیگر بگیر، تو صحیح نسخوں کے اندر بگیر ہے، یہاں بیبر ہے، اس کا معنی بھی وہی ہوگا، لیکن جو ایک اور اچھا نسخہ ہے تو اس کے اندر پورا جملہ ہے خیر دیگر بگیر، یہ پورا جملہ ہے۔ تو ترجمہ اس کا ہوگا خیر دوسرا لے لو، خیر دیگر بگیر یا دیگر بیبر، خیر دوسرا روپیہ لے لو، یہ روپیہ سکہ، 1 روپیہ کھوٹا ہے تو دوسرا روپیہ لے لو۔ نمبر 5 ہے محمود آفتاب بمغرب رفت۔ محمود سورج بمغرب، مغرب کی طرف، رفت ڈوب گیا۔ اکنوں شام شد، اب شام ہو گئی۔ من بمسجد رفتہ، نماز کردہ می آیم۔ من میں بمسجد، مسجد میں، رفتہ جا کر، نماز کردہ می آیم، نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ تو چراغ روشن کن، تو چراغ روشن کر، یعنی چراغ کو جلا۔ کتاب و قلم دانم روئے میز بنہ، تو کتاب و قلم دانم میری کتاب اور قلم دان، روئے میز میری ٹیبل پر، بنہ رکھ دے۔ نمبر 6 ہے اشب چہ قدر گزشتہ، کہہ رہے ہیں اشب چہ قدر گزشتہ کا ترجمہ ہوگا کتنی رات گزر گئی، سوالی جملہ۔ ہم نے نوکر سے پوچھا اشب چہ قدر گزشتہ، کہ اب کتنی رات گزر گئی ہے؟
تو نوکر نے مثال کے طور پر جواب دیا کہ البتہ پاسی از شب گزشتہ باشد، شاید کہ رات کا ایک پہر گزر۔ البتہ کا ترجمہ فارسی زبان کے اندر شاید سے کرتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ، عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے البتہ یقینی۔ تو نوکر نے کہا کہ البتہ پاسے از شب گزشتہ باشد، شاید رات کا ایک پہر گزر گیا ہوگا۔ تو آگے ہے امروز مرا زود تر خواب گرفت، کہہ رہے ہیں کہ آج مجھ کو جلدی نیند آ گئی۔ امروز آج مرا مجھ کو زود تر جلدی خواب گرفت، نیند آ گئی۔ فرش خواب بے انداز کی استراحت کنم، سونے کا بستر، فرش خواب سونے کا بستر بے انداز لگاؤ کہ استراحت کنم، کہ میں آرام کروں۔ توشک بتکاں، تو توشک بتکاں، توشک کے معنی توشک وہ موٹا گدا جس کو بچھا کر سوتے ہیں اس کو توشک بولتے ہیں، تو گدا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ توشک بتکاں گدا جھاڑ، لحاف را پائیں بگزار، لحاف یعنی رجائی کو را پائیں بگزار نیچے رکھ دے۔ دروازہ را پیش کن، دروازے کو آگے پیش کن، آگے کر۔ شمعدان سر طاقچہ و کلید زیر بالینم مگزار، شمعدان کو یعنی جس پر رکھ کر شمع کو جلاتے ہیں۔ تو کہہ رہے شمعدان سر طاقچہ، شمعدان کو طاق پر، طاق پہلے زمانے کے اندر دیوار کے اندر ایک جس طرح الماری ہوتی ہے اسی طرح چھوٹی سی الماری ہوتی تھی، اس کو طاق بولتے تھے، تو اس میں شمعدان کو رکھتے تھے، اسی پر رکھ کر شمع کو جلاتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں شمعدان سر طاقچہ، شمعدان کو طاق پر، و کلید کے معنی کنجی، و کلید زیر بالینم بگزار، اور کنجی کو میرے تکیے کے نیچے رکھ دے۔ چوں پارۂ از شب بگزرد، چوں جب پارا از شب، جب ایک پہر، از شب رات گزر جائے، مرا بیدار کن، مجھ کو جگا دے، کہ چیزیں نوشتن دارم، کہ مجھ کو ایک چیز، نوشتن کے معنی لکھنا، کہ چیزیں نوشتن دارم، کہ مجھ کو ایک چیز لکھنا ہے، یعنی مجھے کچھ لکھنا ہے، اس لیے جب رات کا ایک پہر گزر جائے تو مجھے بیدار کر دو۔